غلاموں کا جو جذبہ ہے اسے اور بلند کر دیا۔ دوستان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا۔ اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ رب العزت نے کسی رسول کو، نبی کو رحمت للعالمین نہیں کہا۔ ہر نبی آتا اس کو اللہ رب العزت کتاب عطا کرتے، امت کی ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے کتاب عطا کرتے۔ اللہ رب العزت کتاب دیتے کہ فلاں کتاب ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرتی ہے، میری بارگاہ کی طرف لے کے آنا ہے۔ وہ نبی اس دنیا سے وصال کر جاتے، کتب بھی ساتھ اٹھ جاتی، اٹھا لی جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے کسی کو، میرے آقا کریم سے پہلے کسی کو یہ نہیں کہا کہ موسیٰ رحمت للعالمین ہے، عیسیٰ رحمت للعالمین ہے، یہ نہیں کہا ابراہیم رحمت للعالمین۔ ہر نبی اللہ کا دوست ہے، ہر نبی اللہ کا لاڈلا ہے، لیکن قربان جاؤں اسود مصطفیٰ پر، حضور کے قدموں میں قربان جاؤں۔ حضور کو جب پکارا، قرآن میں پکارا، سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، اس میں پکارا تو کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے کہا کسی کے لیے نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ تو نے مجھے تورات عطا کی ہے، کیا کسی اور کو بھی مجھے کتاب دے گا؟ آج میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں بہت خوش ہوں، تو نے مجھے کیا کیا؟ کتاب عطا کر دی ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ آپ تو میرے کلیم ہیں، میرا پیارا جب آئے گا، میرا پیارا محمد جب آئے گا، اس کو میں ایسی کتاب عطا کر دوں گا جس کتاب کی الف سے لے کے آخری سین تک اس کی تعریف ہی ہوگی اور کوئی بات نہ ہوگی، یعنی الحمد سے لے کے والناس تک اس کتاب میں صرف اسی حبیب کی تعریف ہی تعریف ہوگی، اسی کی توصیف ہوگی، اسی کی ثنا ہوگی۔ الحمد سے مراد تعریفیں اس خدا کی ہیں، لیکن حمد محمد یہاں اللہ رب العزت کی بھی تعریف ہے اور مصطفیٰ کی بھی تعریف ہے۔ اگر اس تفسیر کو غور سے پڑھا جائے تو حمد سے اللہ کی تعریف بھی نکلتی ہے اور مصطفیٰ کے نام کی بھی تعریف نکلتی ہے۔ دوستان محترم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا تو نے کتاب عطا کی، میں خوش ہوں، کیا تو کوئی اس سے بڑی کتاب کسی کو دے گا؟ اللہ نے کہا موسیٰ میں اپنے حبیب کو قرآن عطا کروں گا، اور وہ حبیب ایسا ہوگا، مکے میں ہوگا تو مکے میں اتاروں گا، مدینے میں ہوگا تو مدینے میں اتاروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اس حبیب سے ملا دے، وہ حبیب مجھے بھی دے دے۔ یعنی ہمارے جو نبی ہیں وہ نبی صرف میں اور آپ نے نہیں مانگے، بلکہ انبیاء نے بھی اس نبی کی اطاعت مانگی ہے۔ انبیاء نے امامت مقتدی ہوئے، انبیاء امام رسول اللہ تھے، اطاعت مانگی ہے، یا اللہ اس نبی کی اطاعت دے دے۔ کہا کہ موسیٰ بھی اس کا وقت نہیں ہوا، جب اس کا وقت آئے گا اس وقت پر اس کو بھیجوں گا، اس کو بھیج کر اس کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا، اس پہ نبوت کا جو دروازہ ہوگا اس دروازے کو بند کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَخُذْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَعَلَى حُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ موسیٰ ہم نے آپ کو کتاب دی، آپ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کتاب دے دی ہے، تورات دی، آپ لے لیں اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور کیا کریں کہ آپ توحید پہ اس دنیا سے چلے جانا۔ جب آپ دنیا سے جائیں اور توحید پہ جانا، جب آپ نے سنا کہ والا حب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت مجھ سے کہتا ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں توحید پہ جانا اور ساتھ رسول اللہ کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے جانا۔ پوچھا یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ پوچھا محمد کون ہے؟ کہا موسیٰ آپ میرے پاس آئے، کوئی دور پہ کلام کیا،
کلام کرنے کے لیے آئے، روزے رکھے، 40 دن راتیں جاگے، روزے رکھے، سب کچھ کیا، لیکن میرا حبیب جو محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہوگا، میرا حبیب ہوگا، نبی تو سارے اس کے لاڈلے پیارے، لیکن کہا جو میرا حبیب ہوگا وہ ایسا ہوگا، وہ جہاں مکے میں ہوگا تو قرآن اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، قرآن اس کے در پہ آئے گا اور کھڑا ہوگا اور اس کے سینے پہ اترے گا، مدینے میں ہوگا تو قرآن اس پہ نازل ہوگا۔ اسامہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، اور قرآن اپنے حبیب کو عطا کروں گا، وہ جہاں جہاں ہوگا میں اس کے اوپر وہاں اپنی کتاب کو نازل کروں گا۔ اس لیے موسیٰ میں کہتا ہوں کہ میری توحید جو ہے وہ توحید لے کر دنیا سے جانا، اور میرے محمد کی محبت لے کر دنیا سے جانا۔ جب دنیا سے اس حالت میں جاؤ گے تو خدا کے پیارے تو ہو، خدا کے اور زیادہ نزدیک ہو جاؤ۔ پیارے تو حق میں بھی پیارا ہے، ہر نبی اللہ کا لاڈلا ہے، خدا کا لاڈلا ہے۔ معراج میں موسیٰ علیہ السلام سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے رہے، دیدار کیا۔ دوستان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا، نابغہ چہری اس کا نام ہے، وہ غیر مسلم تھا، یعنی وہ پہلے کافر تھا، آخری بات ہے، غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ جب کفر کی حالت میں تھا تو اس وقت حضور کے خلاف شعر لکھا کرتا، حضور کے خلاف شعر لکھا کرتا، یعنی جب کفر کی حالت میں تھا تو